ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات مکرم، ہمارے معاشرے میں ایک فیشن بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی چپیٹ میں چھوٹے خاندان بھی داخل ہیں اور بڑے خاندان بھی اس کی چپیٹ سے باہر نہیں ہیں، اور وہ فیشن ہے لو میریج اور کورٹ میریج کا فیشن۔ آئے دن اس طرح کے واقعات سننے کو ملتے ہی رہتے تھے، اور اب ان کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لو میریج کا معنی ہوتا ہے شادی، محبت کی شادی، اور کورٹ میریج یہ وہ شادی ہے جو اپنے خاندان سے بغاوت کر کے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر ایک لڑکا اور ایک لڑکی کورٹ میں جا کر کے ازدواجی رشتوں کے اندر بندھ جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ لو میریج اور کورٹ میریج ایسی شادیاں ہیں جن کے اندر خاندان شریک نہیں ہو پاتا ہے۔ ہاں، کچھ ایسے خاندان ہوتے ہیں جو حالات کے آگے مجبور ہو کر اپنی عزت بچانے کے لیے کورٹ میریج کو شادی کی شکل دے دیتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ ایک باپ اور ایک ماں جنہوں نے بڑی محبت اور بڑے پیار سے اپنے بیٹا اور بیٹی کو پالا ہو، اور جن کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دی ہوں، اور جن کی جوانی کے لیے بڑے سپنے سجا کر کے اپنے دل و دماغ کے اندر رکھے ہوں، جب ان کے سامنے یہ حادثہ پیش آتا ہے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اس کا اندازہ وہی والدین لگا سکتے ہیں جنہیں اس صدمے سے دوچار ہونا پڑا ہو۔ لیکن اس کا کچھ اندازہ ہمیں بھی ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے بھی ایسے بہت سارے رونے والے اہل خاندان کے آنسو موجود ہیں جنہوں نے آ کر کے اپنا دکڑا اپنی روتی ہوئی آنکھوں سے ہمیں سنایا ہے، اور ہم نے بارہار اس طرح کی کہانیاں سنی ہے جن سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل خانہ اس طرح کے صدمے سے دوچار ہونے کے بعد میں کیسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر لوگوں کے اپنے دل گردے کی بات ہوتی ہے۔ کتنے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں اور اس صدمے کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے، اور ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کر کے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اور کتنے ایسے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر والدین آپ کو ملیں گے جنہوں نے جب اپنے بیٹا اور بیٹی کے بارے میں بھاگ کر کے کی گئی شادی کے بارے میں سنا تو وہ سکتے میں آ گئے، اور ان کے دلوں پر ایسا غم طاری ہوا جس کو زبان سے وہ بیان کرنے کی بھی طاقت بھی نہ رکھتے تھے۔ ان کے دل کی کہانی ان کی آنکھوں نے بیان کی ہے۔ حضرات مکرم، اس سلسلے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چھوٹے خاندان بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں، بڑے خاندانوں کے اندر بھی یہ قصہ موجود
موجود ہے۔ غریب خاندانوں کے اندر بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اور امیر گھرانوں کے اندر بھی اس طرح کی لو میرج اور کورٹ میرج کی شادیوں کے واقعات آئے دن ہماری نگاہوں کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اس کا ایک ہلکا سا جائزہ لینا چاہیں تو روزانہ کے اخبارات کو اٹھا کر کے دیکھ لیں اور خبروں کو آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں، آئے دن اس طرح کی خبریں ہماری نگاہوں کے سامنے آتی رہتی ہیں کہ فلاں لڑکے نے فلاں لڑکی کے ساتھ اپنے گھر سے بھاگ کر کے شادی کر لی، فلاں لڑکی نے اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر کے فلاں لڑکے سے کورٹ کے اندر جا کر کے نکاح کر لیا، اور انہوں نے میری سرٹیفکیٹ بنا کر کے اپنی زندگی الگ طور پر گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس طرح کے واقعات سے اخبارات بھرے ہوئے ہیں، اور بے شمار خبروں کے اندر اس طرح کی مثالیں آپ حضرات کو نظر آئیں گی۔ آج کی اس محفل میں اس کا کچھ شریعت کی روشنی میں اور کچھ تہذیب کے دائرے کے اندر اس کا جائزہ لیا جائے۔ حضرات مکرم، یہ لو میرج اور کورٹ میرج کی جو شادیاں وجود میں آتی ہیں، ان شادیوں کے پیچھے اگر آپ جھانک کر کے دیکھیں گے تو گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز کا کلچر چھپا ہوا ہے۔ پہلے محبت ہوتی ہے اور لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز کا کلچر قائم کرتے ہیں، اور پھر اسی کو جا کر کے محبت کی شکل دے کر باضابطہ طور پر ہمیشہ کے لیے جیون ساتھی بننے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اور گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز یہ کلچر اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ مغرب کا کلچر ہے، یہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے، یہ دوسری قوموں کا کلچر ہے۔ اسلام کا کلچر اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کسی لڑکا یا کسی اجنبی لڑکے کو اپنی محبت کا نشانہ بنا کر کے اس کے ساتھ میں بھاگ کر کے شادی کی جائے۔ میں کہتا ہوں کہ عشق تو بہت دور کی بات ہے، اسلام تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی لڑکا یا لڑکی کو جو غیر محرم ہو اس کو دیکھا جائے۔ اجنبی سے اپنے آپ کو بچانے کا بھی اسلام حکم دیتا ہے۔ تو جس مذہب معذب کے اندر، جس تہذیب کے اندر غیر کو دیکھنا بھی جائز نہ ہو، وہاں پر غیر سے عشق کرنا اور اس سے محبت کی شادی رچا لینا یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ تو اسلامی کلچر کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلامی کلچر کے اندر اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ یہ مغرب کا کلچر ہے، یہود و نصارہ کا کلچر ہے، یہ غیروں کا کلچر ہے، غیر اسلامی تہذیب ہے۔ اسلامی تہذیب اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتی ہے کہ غیروں کے ساتھ میں محبت رچا کر کے ان سے شادی کا معاملہ اپنے والدین کو ٹھکرا کر کے طے کیا جائے۔ اسلام نے تو حکم دیا کہ عورت اپنے گھر میں رہے، گھر سے باہر نکلنا ہو تو پردے کے ساتھ میں باہر نکلے، اور جب پردے کے ساتھ میں باہر نکلے تو پوری حیا کے ساتھ میں رہے۔ اگر بجنے والا زیور ہے تو باہر پہن کر کے نہ جائے تاکہ اس کے زیور کی آواز غیروں کے کانوں تک نہ جائے۔ اگر اس نے خوشبو لگائی ہے تو ایسی خوشبو نہ ہو جس کی بو کو غیر محرم سونگے اور اس کا دل اس کی طرف مائل ہو، تو ایسی خوشبو لگانے پر بھی پابندی لگائی گئی۔ اور وہ اگر سفر کرے تو اکیلی سفر نہ کرے، اپنے محرم کے ساتھ میں سفر کرے، وہ مخلوط جگہوں کے اندر نہ جائے، مخلوط تعلیم نہ حاصل کرے، مخلوط طریقے پر اپنے آپ کو بے حیائی کا وہ شکار نہ بنائے۔ اسلام نے تو اتنی پابندی لگائی کہ غیروں کے ساتھ میں جو نہ بات کرنا جائز ہے، نہ ہنسی مذاق کرنا جائز ہے، نہ ان سے تال میل اور میل جول رکھنا بغیر کسی شرعی عذر کے جائز ہے۔ یعنی اسلام نے تو پورا دائرہ متعین کیا ہے، اور ان راستوں کو روکنے کے لیے ان اسباب پر بھی پابندی لگائی کہ اس طرح کے گانے نہ سنا جائے جس سے تمہارے دلوں کے اندر خواہشات پیدا ہوں اور تمہارا رجحان غیروں کی طرف ہو، اور شراب پینے سے منع کیا تاکہ شراب پی کر کے تم بے حیا بن کر کے غلط کاموں کی طرف رغبت نہ کرتے ہوئے نظر آؤ۔ یعنی اسلام نے ایک ایسا کلچر دیا، ایک ایسی تہذیب دی جس کلچر اور جس تہذیب کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد میں کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی نہ تو کسی غیر سے دوستی کرے گی، نہ اس کے ساتھ میں تال میل اور میل جھول رکھے گی، اور نہ اس کے ساتھ میں بھاگنے کا تصور اس کے دل و دماغ کے اندر پیدا ہوگا۔ تو سب سے پہلے بندہ اسلامی کلچر کے اندر جو حیا دی گئی ہے اس حیا کا لباس اتارتا ہے، بے حیائی کے کلچر میں داخل ہوتا ہے، اور بے حیا بننے کے بعد میں پھر بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز کا کلچر جو ہے وہ ان کے آڑے آتا ہے، اور پھر آگے چل کر کے یہی جو ایک دوستی کا رشتہ تھا یہ انہیں کورٹ میرج کرنے کے اوپر مجبور کرتا ہے، اور لڑکا اور لڑکی اپنے خاندان سے بغاوت کر کے ایک
ایسے رشتے کے اندر جڑ جاتے ہیں جسے جیون ساتھی کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان مکرم، آج آپ اگر غور کریں تو اسلام نے اس بات سے منع نہیں کیا ہے کہ آپ محبت کی شادی نہ کرو، اسلام تو محبت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور شادی کہاں نفرت میں کی جاتی ہے، شادی تو محبت ہی میں کی جاتی ہے، لیکن اسلام نے اس محبت کا ایک دائرہ رکھا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا نکاح کے وقت میں لڑکی کی اجازت لی جائے گی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، لڑکی سے پوچھا جائے گا، لڑکی کی پسند ہی سے شادی کی جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ، لڑکی تو شرمائے گی، کچھ بولے گی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر وہ شرم کی وجہ سے چپ رہے تو اس کا چپ رہنا بھی اجازت ہے۔ تو اسلام نے تو باضابطہ طور پر لڑکا اور لڑکی کی پسند کو اہمیت دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گھر کے باہر ناجائز رشتوں کو جوڑ کر کے اپنی پسند کا اظہار کرے، یہ پسند نہیں ہے۔ اس طرح کی جو شادیاں ہوتی ہیں وہ یا تو ضد پہ ہوتی ہیں یا عشق میں ہوتی ہے۔ بندہ ضد میں صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، ایسے ہی عشق میں بھی صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا۔ پسند ایک الگ چیز ہے، ضد اور عشق ایک الگ چیز ہے۔ عشق کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے جو ہے وہ سمندر کے اندر، پانی کے اندر جب آپ پانی کو چڑھائیں گے آگ پر تو جو ابال آئے گا، پانی کو لا کے جب چڑھائیں گے تو ابال آئے گا، جھاگ جب بیٹھ جائیں گے تو سارا ابال ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی غلط خواہشات کا جو طوفان انہیں لو میرج کے اوپر مجبور کرتا ہے، جب وہ خواہشات ختم ہوں گی تو محبتوں کے رشتے بھی ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ محبت دیوانی ہوتی ہے۔ کائنہ و عقل مندوں نے کہ محبت کرنے والے کے کان بہرے ہوتے ہیں اور اس کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، وہ فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہی نہیں ہے۔ فیصلہ اس وقت اسے سمجھ میں آتا ہے جب اس کے عشق کا سارا ابال بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ عقل کے صحیح معنوں کے اندر استعمال پہ قادر ہوتا ہے، تب مجھے پتا چلتا ہے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا یا غلط فیصلہ کیا ہے۔ تو عزیزان، یہ جو اسلام نے جو یہ پیغام ہمیں دیا ہے کہ عورت اور مرد کی پسند معلوم کی جائے، حدیث پاک میں موجود بھی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی شرم و حیا کے دائرے میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، تو پسند پر پابندی نہیں ہے۔ یہ غلط کلچر کے اوپر اسلام پابندی لگاتا ہے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ آج جو یہ محبت کی شادی کے نام پر کورٹ میرج کا رواج بڑھ رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کے اندر آپ جھانک کے دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے آئیں گی۔ ایک بڑی وجہ ہے دینی تعلیم کا فقدان۔ جب بندہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کو، کسی کو بھی ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو جب عام لوگوں کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے تو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ بندہ جب دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ والدین کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، والدین کو کتنا خوش رکھنا چاہیے۔ لیکن جس اولاد کو دینی تعلیم سے دور رکھا گیا، انہیں جب دین کا پتہ ہی نہیں ہے، انہیں جب دین معلوم ہی نہیں ہے، تب تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ جب محبت میں گرفتار ہوں گے تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ سامنے والا میرا کفو اور میرے جوڑ کا ہے کہ نہیں، سامنے والا وہ میرے دین پر ہے یا کسی اور دین دھرم کا ماننے والا ہے۔ وہ سارے رشتوں کو توڑ کر کے، مذہب کی ساری حدوں کو توڑ کر کے وہ ایک ایسے رشتے میں بندھنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں جس کا انجام اچھا نہیں بلکہ برا ہوا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی وجہ ہے دینی تعلیم کا نہ ہونا۔ دوسری وجہ ہے دینی تربیت کی کمی۔ جب اولاد کو دینی تربیت دی جاتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے سزا دو نماز نہ پڑھنے پر، اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ یعنی اسلام ہمیں پوری نگرانی کا حکم دیتا ہے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کی نگرانی کی جائے کہ بچے کے چال ڈھال کیسے ہیں، اس کے دوست و احباب کیسے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ میں ہے، اور وہ کیسے کلچر کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ آج کل تو ایسا ماحول بن گیا کہ اگر دینی تربیت کی طرف اگر والدین کو راغب کیا جاتا ہے تو معلوم ہے کیا کہتے ہیں، میرا بچہ تو ابھی چھوٹا ہے، ابھی تو بچہ تو ہے، ابھی وہ نادان ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ اور پھر چند دنوں کے بعد میں جب وہی بچہ غلط قدم اٹھا لیتا ہے اور اپنی عزت کے اوپر دھبا لگتا ہوا نظر آتا ہے، تب مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں، کوئی تعویذ کر دو تاکہ میرا بچہ میرا کہنا مان لے، اس لڑکی کو چھوڑ دے،
میری لڑکی فلاں لڑکے کو چھوڑ دے. میں کہتا ہوں تم نے 10-20 سال تک جس تربیت کی طرف توجہ نہ دی, کسی مولانا کا ایک تعویذ, آج 20 سال کی محنت تم نے جو جس کو ضائع کر دیا ہے اس کو واپس نہیں لا سکتا ہے. ویسے وہ کر دے تو رب کی مرضی ہے, لیکن عموماً ہوتا یہی ہے, جب عشق کا نشہ چڑھتا ہے تو پھر وہ تعویذ سے کام نہیں چلتا ہے, پھر والدین کے لیے زندگی بھر رونے کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہیں رہ جاتا ہے. عزیزان مکرم, تو دینی تربیت کا فقدان ایک بہت بڑی وجہ ہے. آج ہم اپنے بچوں کی جو مناسب نگرانی ہے وہ نگرانی نہیں کر پاتے. ہم کہتے ہیں بچہ ہے, وہ بچہ ہماری نظر میں بچہ ہے, لیکن اپنے طور پر بچہ جب بلوغت کی طرف بڑھتا ہے اس کی خواہشات بھی جوان ہوتی ہیں, اس کے ذہن و فکر کے زاویے بھی بدلتے ہیں. اور آج کا جو معاشرہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے, انٹرنیٹ کا ایک سلسلہ ہے. آج اخبارات کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں, میڈیا کو آپ پڑھ کر کے دیکھیں, ہر طرف بے حیائی کا ماحول بپا کیا ہوا ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا آج سے 20-30 سال پہلے کے دور کے اندر آپ جھانک کر کے دیکھیں, میڈیا اتنا بدماش نہیں ہوا تھا اور اخبارات کے اندر اتنی بے حیائی نہیں تھی. اور آج سے 20-30 سال سے پہلے کا آپ جو ہے وہ زمانے کا جائزہ لے کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس دور کے اندر حیا باقی تھی لوگوں کے اندر. ایک جگہ میں نے ایک انٹرویو کے بارے میں پڑھا تھا, ایک اخبار کے اندر کسی ایڈیٹر کی ضرورت تھی تو انٹرویو دینے کے لیے کہا گیا, ایک بندہ انٹرویو دینے کے لیے آیا تو اس سے کہا گیا کہ آپ ایک پورا مضمون لکھ کر کے لے کے آئیں, پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کیسے ایڈیٹر بن سکتے ہیں. اب وہ جب مضمون لکھ کر کے لے کے آیا تو انٹرویو لینے والے نے یہ کہا تھا کہ تمہارے اس ایک صفحہ کے انٹرویو کے اندر 4 مرتبہ لفظ طائف آیا ہے, یعنی رنڈی کا لفظ 4 مرتبہ آیا ہے. ہم تمہیں ایڈیٹر نہیں رکھ سکتے, اس لیے کہ جب ہم تمہیں ایڈیٹر رکھیں گے اور ہمارا میڈیا جب گھروں میں پہنچے گا تو بچے اپنی ماؤں سے اپنے باپ سے پوچھیں گے طائف کا کیا معنی ہوتا ہے, تو ماں باپ پھر جب ان کو بتائیں گے تو بچوں کا ذہن خراب ہوگا. تو جب تم اپنے ایڈیٹنگ کے اندر اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہو تو ہم تمہیں اپنے یہاں پر نہیں رکھ سکتے ہیں. وہ دور تھا, اور آج تو جو جتنا بے حیا بن کر کے لکھتا ہے وہ اتنا ہی بڑا کامیاب مانا جاتا ہے. آج آپ دیکھ لیں اخبار کی ہیڈنگ کیسے لگائی جاتی ہے, آج میڈیا کے اوپر سرخیاں کیسے لگائی جاتی ہے تاکہ ان بے حیائی کی سرخیوں کو دیکھ کر کے لوگ ہمارا اخبار زیادہ خریدیں. اس طرح کی ننگی تصویروں کو دیکھ کر کے لوگ زیادہ سے زیادہ ہماری طرف راغب ہوتے ہوئے نظر آئیں. ایک بار میں نے ایک خبر کے اندر پڑھا تھا, بہت پرانی خبر کے اندر, کہ ایک جگہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ میں منہ کالا کیا. جب یہ خبر اخبار کے پاس پہنچی تو اخبار نے اپنے پورے عملہ کو جمع کیا اور ایڈیٹر نے کئی گھنٹوں تک اپنے پورے عملہ کے ساتھ, پورے اسٹاف کے ساتھ اس بات پر بحث کی کہ اس خبر کو اخبار میں چھاپیں کہ نہ چھاپیں. یعنی جب اس اخبار میں اس خبر کو چھاپا جائے گا تو اس خبر کو بہت سارے لوگ پڑھیں گے تو ان کے ذہن کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ بگاڑ پیدا ہو. تو کئی گھنٹوں تک بحث کرنے کے بعد میں ایڈیٹر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس طرح کی خبر کو نہیں چھاپا جائے گا. یہ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے, اور آج کے اخبار کو آپ دیکھیں شاید کوئی ایسا اخبار آپ کو مل جائے جس میں آپ کو بے حیائی کی خبر نہ ملے, جس میں بے حیائی کی تصویر نہ ملے. پورے صفحہ بے حیائی سے بھرے جاتے ہیں تاکہ لوگ ہماری ان بے حیائی کی خبروں کو دیکھ کر کے زیادہ سے زیادہ ہمارے گاہک بنے اور زیادہ سے زیادہ ہمارا چینل چلے, زیادہ سے زیادہ ہمارا اخبار فروخت ہو. تو عزیزان مکرم, دینی تعلیم کا فقدان اور دینی تربیت کا نہ ہونا یہ ہمارے بچوں کو لو میریج اور کورٹ میریج اور گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز کے کلچر کی طرف لے کر کے جاتا ہے. تو اس کے اندر قصوروار صرف بچے نہیں ہیں, جتنا قصور بچوں کا ہے اتنا ہی قصور ان کے ماں باپ کا بھی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی کمی ہمارے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ جو میں نے بتایا نگرانی کا مسئلہ, شریعت مطہرہ کے اندر نگرانی کا اصول اتنا زبردست ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں, اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بتاؤ, میرے آقا نے فرمایا راعی ہر شخص ذمہ دار ہے, اور راعی چرواہا کو کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چرواہا جب اپنی بکریوں کے ریوڑ کو لے کر کے, اپنے جانوروں کے ریوڑ کو لے کر کے جب نکلتا ہے تو پھر ان کی کیسی نگرانی کرتا ہے. اگر چرواہا غافل ہو جائے تو پھر اس کا ریوڑ تباہ ہو جاتا ہے, بھیڑیا ان پر حملہ آور ہو جاتا
کرتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ ذہن ملا کہ جس طریقے سے ایک چرواہا اپنی بکریوں کی حفاظت اگر کرنے میں کوتاہی کر لے تو اس کی بکری ہلاک ہو جاتی ہے، اس کے جانور بھیڑیے کا شکار بن جاتے ہیں، اسی طرح تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اگر تم باپ ہو، اگر تم اپنے گھر کے ذمہ دار ہو تو اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت تمہیں ایک چرواہا سے زیادہ نگرانی کے ساتھ میں کرنا ہوگا، ورنہ شیطان انہیں نشانہ بنائے گا۔ اور وہ دور تھا جب شیطان کو بھی بہکانے کے لیے بڑے راستے بنانے پڑتے تھے۔ اب راستہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بند کمرے کے اندر جس کمرے میں کوئی ایک سوراخ بھی نہ ہو، جس کے اندر ہوا بھی داخل نہ ہو سکے، ایسے بند کمرے کے اندر بھی اگر ہمارے آج کے بچے چلے جائیں تو اس بند کمرے میں بھی شیطان کو ان بچوں کو بہکانے کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا گندگی کا پورا سسٹم ان بچوں کے ہاتھوں کے اندر موجود ہے۔ تو آج یہ نگرانی کے اندر جو کمی جو پائی جاتی ہے، اس وجہ سے بھی ہمارا معاشرہ اس طرح کے کورٹ میرج کے کلچر کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح ایک بات اور بھی اس چیز کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ بچوں کو بلا وجہ بار بار ٹوچن کرنا۔ ہم نے دیکھا بہت سارے بچوں کو، جب بچوں کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے بار بار برا کہا جاتا ہے تو جب میں برائی ہوں تو پھر اچھا بن کے کیوں رہوں، پھر میں برائی بن کے زندگی گزاروں، پھر بچے کے اندر بغاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ایسے بچے پھر اپنے خاندان سے بھی بغاوت کر بیٹھتے ہیں۔ نگرانی کریں محبت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ کریں تو ساتھ میں محبت کے ساتھ ان کو قریب بھی کریں۔ میں نے دانش مندوں سے یہ سنا ہے کہ آج کے معاشرے کے اندر اگر کوئی اپنی بچی کو غلط کاموں سے بچانا چاہتا ہے تو اسے دو کام کرنے ہوں گے، یعنی دینی تعلیم و تربیت، ان سب چیزوں کے بعد میں دو کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام یہ کرے اپنی بچی کے ہاتھ میں وہ ملٹی میڈیا موبائل اور نیٹ کا ریچارج نہ دے، اس ایک چیز سے اپنی بچی کو بچا لے۔ اور دوسرا کام یہ کرے اپنی بچیوں کو بہت پیار دے، اتنا پیار دے کہ بچیوں کو یہ احساس ہو کہ ہمارے ماں باپ ہمیں بے سہارا چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ عام طور پر جن گھروں کے اندر بیٹا روک ٹوک کی جاتی ہے تو پھر ان بچیوں کے اندر بغاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ غلط قدم اٹھا کر کے اپنی زندگی کا جیون ساتھی چننے کے لیے خود اپنا فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ تو انہیں ملٹی میڈیا موبائل سے بچا کر کے انہیں اچھا پیار دیں، ان کی خواہشات کو سمجھیں، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ بچوں کو کسی سے جب عشق ہو جاتا وہ چھپا کے رکھتے، انہیں پتا ہے ابھی گھر پہ مار پڑے گی تو وہ چھپا کے رکھتے ہیں، اور جب پانی سر سے اوپر نکل جاتا ہے تب جا کر کے گھر والوں کو پتا چلتا ہے۔ اگر آپ محبت کا برتاؤ کریں گے، آپ کی اولاد کے ساتھ اگر کبھی محبت کا معاملہ پیش آئے گا تو اپنی ماں سے وہ شیئر کریں گے، اپنے باپ سے شیئر کریں گے کہ ایسا میرے ساتھ میں پیش آیا ہے، تو وقت رہتے ہی آپ کو اچھا قدم اٹھا سکیں گے۔ لیکن آپ ایک جابر حاکم کی طرح اگر ہر وقت اپنے بچوں پہ مسلط رہیں گے، وہ بچے آپ سے چھپا کے رکھیں گے، وہ پانی جب سب سے اوپر نکلے گا تب جا کر کے سارا قصہ تمام ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ آج جو اس طرح کا کلچر فروغ پا رہا ہے، اس کے اندر ہمارا جو اسکولوں کا سلیبس ہے اس سلیبس کا بھی بڑا دخل ہے۔ آج سے 30-40 سال پہلے کہ آپ سلیبس اٹھا کے دیکھ لیں، آج کے سلیبس دیکھ لیں، میں کہتا ہوں جوان بچیوں کو ایسا سلیبس پڑھانے کی کیا ضرورت ہے جس میں بار بار پیار کرنے کا ذکر آتا ہو، جس میں بار بار جو ہے وہ لو کا ذکر آتا ہو۔ اور ہم نے تو ایسی خبریں بھی سنی ہے جب اس طرح کے کوئی لیشن آتے ہیں نا تو وہ جوان ٹیچر انہیں ایک دن کا سبق 3 دن تک پڑھاتا ہے، اور اس طریقے سے ایک عیاشی کا معاشرہ اسکول کی کلاس کے اندر بھی فروغ پاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مخلوط تعلیم ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا، میرے آقا علیہ السلام کا وہ فرمان ہے کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے نا، شیطان اسے بنا سوار کر کے پیش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں وہ سارے نتائج سامنے آتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ پکڑنا یہ ہاتھ کا زنا ہے، سننا یہ کان کا زنا ہے، دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے، چلنا یہ پاؤں کا زنا ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نفس جو ہے وہ خواہشات کو برانگیختہ جب کرتا ہے تو پھر اس کے بعد میں شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، یعنی یا تو بندہ بچ جاتا ہے اور یا پھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آگ اور پیٹرول کا آپس میں کوئی ملاو نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ جوان لڑکے اور لڑکیوں کو ایک کلاس کے اندر پڑھانے کا جب نظام قائم کریں گے تو نتیجہ ظاہر ہے۔ کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیاں جب کالج سے نکل کر کے باہر آتے ہیں وہ کتنے محفوظ رہتے ہیں، یہ ایک بڑی درد بڑی کہانی ہے، اس کو کسی کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس چیز سے سب سے زیادہ واقف اسکول کا اسٹاف ہوا کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا گھر کی بات گھر ہی میں رہے، اور معاملہ ایسے ہی دبا دبا رہ جاتا ہے۔ یہ تو تب پتہ چلتا ہے جب
اب لڑکا اور لڑکی جب کالج سے نکل کر کے آتے ہیں تو اپنی ڈگری کے ساتھ ایک گرل فرینڈز اور ایک بوائے فرینڈز کو اپنے ساتھ میں لے کر کے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں معاشرے کے اندر ایک بدنامی کا بڑا دھبا لے کر ماں باپ ساری زندگی اسی طرح روتے روتے سسکتے زندگی گزارنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عزیزان مکرم، عوامل بہت سارے ہیں، میں نے تو 3 چیزوں کو بتایا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، بہت سارے عوامل ہیں اس کے، آج ہمیں انہیں کنٹرول کرنا ہوگا، نہیں تو پھر نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور پھر میں آگے یہ عرض کروں گا کہ اس طرح سے جو لوگ قدم اٹھاتے ہیں، کورٹ میرج وغیرہ کے ذریعے محبت کی شادیوں کو پروان چڑھاتے ہیں، تجربات سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اس طرح کی شادیاں اکثر ناکام ہوتی ہیں۔ ناکام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ لڑکا اور لڑکی جب آپس میں محبت کرتے ہیں تو اس وقت انہیں عیب نظر نہیں آتے، اور پھر جب بعد میں شادی کے رشتے میں بن جاتے ہیں نا، تب جا کر کے عیب کھلتے ہیں۔ شروع میں تو لڑکی گھر سے میک اپ کر کے چلی آتی ہے اور لڑکا اسمارٹ بن کے چلا آتا ہے، انہیں کیا پتا کہ گھر کی زندگی کیسی ہے۔ جب لڑکا لڑکی اپنے گھر میں رہتے ہیں، وہ کیا ذمہ داری نبھاتے کیا نہیں نبھاتے کسی کو نہیں پتا ہوتا، سب خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں، لیکن جب شادی کے رشتے کے اندر بندنے کے بعد میں ذمہ داریاں ان کے سر پہ پڑتی ہیں، تب کھانا اچھا نہ ہو تو شوہر جھگڑا کرتا ہے، لڑکی اگر بے روی اختیار کرے تو پھر شوہر جھگڑا کرتا ہے، اور اگر شوہر اچھا نہ کمائے تو لڑکی جھگڑا کرتی ہے، اور عموماً اس طرح کی محبت کی شادیاں انجام کے اندر پہنچ کر کے دراڑ پڑنے کے بعد میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل ظاہر و باہر ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جو لڑکی اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر ایک جوتا نہیں خرید سکتی، ان کے مشورے کے بغیر ایک کپڑے کا جوڑا نہیں خرید سکتی، آخر اس کے اندر اتنی عقل کہاں سے آ جاتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے پوری زندگی کا ساتھی وہ چن کر کے رکھ لے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ تو ایک محبت کا ابال ہوتا ہے جو اسے غلط فیصلہ لینے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے ماں باپ جنہوں نے بڑے سرد و گرم چکے ہوتے ہیں، حالات کے تھپیڑے کھائے ہوتے ہیں، وہ انکوائری کرتے ہیں لڑکا کیا کرتا ہے، کیسا کماتا ہے، کتنی پڑھائی کی ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، کیسا ان کا کلچر ہے، اتنی انکوائری کرنے کے بعد جب شادی کرتے ہیں تب جا کر اس کے باوجود بھی کئی رشتے نہیں نبھ پاتے ہیں۔ تو اتنی انکوائری کے بعد جب رشتہ نہیں نبھ پاتا تو وہ شادیاں جو صرف محبت کے ابال کے اندر گرفتار ہو کر کے لڑکا اور لڑکی آپس میں کر لیں گے، وہ شادی کیسے نبھ پائے گی؟ اس رشتے کے اندر پختگی کیسے پیدا ہو پائے گی؟ وہ تو ایک جنون ہوتا ہے جو انہیں غلط فیصلہ لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اس چیز کو فروغ دیا جا رہا ہے، جب کورٹ میرج وغیرہ اس طرح کے واقعات آتے ہیں، اخبارات اور چینل اسے اچھالتے ہیں تاکہ اس طرح کا کلچر فروغ پائے، لڑکیوں کے اندر بغاوت کا جذبہ پیدا ہو۔ مجھے یاد آتا ہے کہ مصر کی سرزمین پر وہاں کی ایک ادیبہ تھی جس کا نام تھا ہدا شہراوی، اس نے ایک بار یہ کہا تھا ایک کانفرنس کے اندر کہ پردے کا جو کلچر ہے وہ اسلامی کلچر درست نہیں ہے، عورت کے اوپر پابندی ہے۔ اور پھر 1923 کے اندر جرمنی کے شہر اٹلی کے شہر روم کے اندر جب ایک عالمی ورلڈ لیول پر کانفرنس ہوئی تو اسی بدبخت عورت ہدا شہراوی نے اپنا پردہ اتار کر کے اپنے پاؤں کے نیچے کچلتے ہوئے کہا تھا اب پردے کا سسٹم نہیں چلے گا، عورت پورے طور پر آزاد ہے۔ یعنی اس طرح سے اس کلچر کو فروغ دیا گیا تاکہ عورتیں بے حیائی کی طرف مائل ہو۔ اور معلوم ہے یہ کیوں کیا گیا؟ آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ 5ویں صدی کے اخیر میں اسلام اور اس مسلمانوں اور صلیبیوں کی جنگیں جب شروع ہوئی، 200 سال تک جنگ ہونے کے بعد جب صلیبی کسی میدان میں مسلمانوں سے نہیں جیت پائے تو مرتے وقت سینٹ لوئس اس صلیبی جنگوں کے ہیرو نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے اندر عریانیت پھیلائی جائے، فحاشی پھیلائی جائے، پختہ عقیدے اور ایمان والے کو پنپنے نہ دیا جائے۔ یہ اس نے باضابطہ طور پر مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے اسکیم پیش کی تھی۔ یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ باضابطہ طور پر عورتوں کو ورغلا کر کے بے حیائی کی طرف مائل کیا جا رہا ہے اور انہیں بے حیا بنایا جا رہا ہے تاکہ اس طرح مسلم معاشرے کو ہم برباد کر سکیں۔ تو یہ جو کلچر ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی پلاننگ ہے، ورنہ وہ عورت کیا سمجھ رکھے گی؟ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ یہ جو آزادی کے دعوے دار ہیں بولے عورت کو آزادی تو ملنا چاہیے،
میں کہتا ہوں یہ آزادی نہیں ہے، یہ بربادی ہے۔ آزادی تو اس کو کہتے ہیں جو اسلام نے عطا فرمائی کہ لڑکا بھی پسند کر لے، لڑکی بھی پسند کر لے، ایک دوسرے کی رضامندی سے شادی ہو جائے، یہ آزادی دی اسلام کے اندر۔ وہ آزادی نہیں ہے کہ گھر سے باہر چوروں کی طرح چھپ چھپ کر کے تم شادی کر لو، یہ آزادی کہاں پہ ہوئی؟ اگر کہو کہ تو لڑکا لڑکی کا حق ہے تو سنو، لڑکا لڑکی کو اگر یہ حق دیا ہے تم نے، تو جن ماں باپ نے اپنا خون جگر پلا کر کے ان بچوں کو پالا ہے، کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ انہوں نے بچپن کے اندر جن اولاد کے لیے ہر دکھ سہے، ماں نے بڑی مشقتوں سے اپنے پیٹ میں اسے رکھا، اور بچی اور بچہ جب پیدا ہوئے تو ماں باپ نے وہ جھٹکے اور صدمے برداشت کیے، اور پھر اس کے بچپن کے اندر ماں کبھی گیلے بستر پر سوئی رہی، کبھی جو ہے وہ گرمی کے اندر خود جو ہے وہ مرتی رہی، لیکن اپنی اولاد کو اس نے تکلیف نہ ہونے دی کہ گرمی کی وجہ سے ماں رات بھر جاگتی رہی اور بچے کو پن کا جھلا کر کے وہ اپنے بچے کو سلاتی رہی۔ کیا اس ماں کا کوئی حق باقی نہیں ہے؟ پھر اس ماں نے بڑے ارمان سجائے، اپنے بچوں کو خون جگر پلا کر کے پالا، بڑا کیا، باپ نائٹ ڈیوٹی بھی کرتا رہا، دن میں بھی کام کرتا رہا، عید کے موقع بھی گھر نہ پہنچ پایا، بقرعید بھی اس نے جو ہے وہ سفر کے اندر گزاری تاکہ میرے بچے اور بچیوں کے لیے میں اچھا انتظام کر سکوں۔ کیا اس باپ کا کوئی حق نہیں ہے؟ جو لڑکیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کیا انہیں بوڑھے ماں باپ کا حق نظر نہیں آتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد میں ان ماں باپ نے بڑے ارمان سجائے ہوں گے، عید کا موقع آتا تھا، اگر انتظام نہیں ہوتا تھا باپ قرضہ لے کر بھی ان بچیوں کی اور بچوں کی خوشیوں کو مکمل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا تھا، اور پھر ساری زندگی اپنے بچے اور بچیوں کے لیے وہ غریب باپ سامان اکٹھا کرتا رہا کہ جب میرے بچے جوان ہوں گے تو ان کی شادی مجھے کرنا ہے۔ اتنے ارمان جنہوں نے سجائے اور جنہوں نے اتنی محبتوں کا اظہار کیا، کیا اتنی محبتوں کو ٹھکرا کر کے جب جوان ہونے کے بعد میں لڑکا اور لڑکی کسی لچے لپنگے کے ساتھ میں بھاگ جائیں تو یہ کیا معاشرہ اور سوسائٹی کوئی کلچر اور تہذیب شرافت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس بات کی اجازت دے سکتا ہے؟ یہ آزادی نہیں ہے، یہ سراسر بربادی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے اس طرح کی جو شادیاں ہوتی ہیں نا، ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ساری زندگی مایوسی میں گزارتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے نا، ماں اپنی بچی کی جو ہے وہ پوری پشت پناہی کرتی ہے، بچی اپنی ماں کو جا کے دکڑا سناتی ہے، گھر میں کوئی مسئلہ رہتا ہے بچے کو گھر والے سنبھالتے ہیں، لیکن کورٹ میرج کرنے والے لڑکا اور لڑکی کا نہ کوئی مائکہ ہوتا ہے نہ کوئی سسرال ہوتا ہے، جب پھر انبن ہو جاتی ہے انہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کے بعد میں وہ کیسا ماحول ہوتا ہے؟ ایک عزت دار لڑکا اور لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے دادا دادی کا پیار ملتا ہے، پھوپھی خالہ اور ماما جو ہے ان کی بلائیں لیتی ہے، ماں کتنی محبتوں کا اظہار کرتی ہے، اور پھر ایک محبت کا ماحول پیدا ہوتا ہے، تحفے اور تحائف پیش کیے جاتے ہیں، اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو کتنی خوشیاں ہوتی ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہے، اور پھر بچوں کو بھی دادا دادی کا پیار ملتا ہے، نانا نانی کا پیار ملتا ہے۔ لیکن کورٹ میرج کرنے والے ان نادان جوڑوں کو نہ شادی کی خوشیاں میسر آتی ہیں، نہ انہیں سسرال اور مائکے کا پیار میسر آتا ہے، نہ ان کے بچے کسی رشتے کی محبتوں کا ذائقہ چکھ پاتے، ساری زندگی محرومی کا داغ لے کر کے وہ جیتے ہیں۔ اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے تو ان کا جھگڑا سلجھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، چند خاندانوں کو چھوڑ کر عموماً ایسے لوگ بڑی مایوسی کی زندگی گزارتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا درد بھرا قصہ ہے۔ جو لوگ ان راہوں سے گزرے ہیں انہیں یہ خوب پتہ ہوگا۔ عزیزان مکرم، میں کہتا ہوں جو اسلام ایک عام انسان کو تکلیف پہنچانا گوارا نہیں کرتا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ سے جب پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، ایک عمل کا نام لیا، پھر انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد میں سب سے اچھا عمل کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ اتنا اچھا عمل قرار دیا گیا، جو جوڑے ماں باپ کی خوشیوں کو لات مار کر کے جو اس طرح کی شادی رچاتے ہیں والدین کے ساتھ کتنا غلط سلوک کرتے ہیں۔ ایک موقع پہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور اس کے بعد میں اپنے والدین کے ساتھ غلط سلوک کرنا اور نافرمانی کرنا۔ یہ اتنا بڑا گناہ جو معاشرے کے اندر کریں انہیں کہاں سے سکون ملے گا، انہیں عزت کہاں سے ملے گی، اور جنت کی بہاریں انہیں کیسے نصیب ہوں گی؟ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں
ایک بندہ میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا کہ میں نے شادی کی ہے، میری ماں کہتی ہے کہ اس کو طلاق دے دے، میں کیا کروں؟ تو حضرت ابو درداء نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ والا دروازہ ہے، چاہے تم اس کو برباد کرو یا اس کی حفاظت کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ یعنی اپنے ماں باپ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابو درداء نے یہ پیغام دیا کہ شادی ہونے کے بعد طلاق کا مسئلہ آئے تب بھی ماں باپ کو راضی رکھا جائے، تب پھر جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے خود اپنے طور پہ شادی کرتے ہیں وہ کتنا بڑا وبال اپنے سر کے اوپر لیتے ہیں، اس کا کوئی کیا اندازہ کر سکے گا۔ عزیزان مکرم، میں اس درد کو اس لیے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ میں بھی بہت سارے نوجوان ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کسی کو اپنا دل دے بیٹھے ہوں گے اور شادی کرنے اور نہ کرنے کے جو ہے وہ وعدے وہ سب ہو رہے ہوں گے۔ تو پہلی بات تو یاد رکھنا، جو لوگ اس طرح کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں وعدے تو بڑے کرتے ہیں کہ آسمان کے تارے توڑ لائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن جب لڑکی جا کے گھر پہ بتاتی ہے نا تو باپ دو تماچے مارتا ہے نا، وہ سارا محبت کا نشہ اتر جاتا ہے اور سارے وعدے زمین میں دفن ہو جاتے ہیں۔ تو محبت کے ابال میں کیے ہوئے وعدوں پر فریفتہ مت ہو جانا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکا لڑکی سے بڑی توقعات رکھتا ہے اور لڑکی بھی لڑکے سے بڑی امیدیں رکھتی ہیں، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے، وہ صرف سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، وہ صرف اس طرح سے دھوکہ دڑی کی جاتی ہے۔ وہ تو شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو آپس میں وعدے کیے گئے تھے یہ وعدے کیسے تھے۔ اور اس کے بعد میں ایک قصہ تو بڑا دردناک ہے، یہاں پہ جو باتیں میں نے بیان کی وہ تو ایک مسلمان لڑکا اور لڑکی کا اپنے ہم مذہب سے شادی کرنے کے بارے میں تھا، لیکن آج جیسا کلچر چلا ہے کہ محبت دیوانی اور اتنی دیوانی ہو چکی ہے کہ اس کے اندر مذہب بھی نہیں دیکھا جاتا، مذہب بھی نہیں دیکھا جاتا۔ ہماری قوم کے بچے اور بچیاں غیروں کے ساتھ میں کورٹ میرج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ میں کیا بتاؤں، اس کے اندر ایسے واقعات بھی ہمارے نگاہوں کے سامنے آئے ہیں کہ بہت سارے لڑکا اور لڑکی نے معاذ اللہ رب العالمین کورٹ میں جا کر اپنا مذہب بھی چینج کر دیا اور پھر اپنے مذہب کو چینج کر کے وہ غیر کے رشتے کے اندر بن جاتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم ہے ایمان دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، کتنی بڑی دولت ہے میں ایک جملے میں بتا دیتا ہوں۔ اسلام اور ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ 1,00,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہمیں ایمان کی دعوت دینے کے لیے دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اللہ نے جس دعوت کے لیے اتنے انبیاء کرام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا وہ کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ جملہ ایک جملہ کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ کائنات میں ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اتنی بڑی دولت اپنی جو ہے وہ سفلی خواہشات اور گندے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے بندہ لٹا دے، اس کا وبال کیا ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو ایمان لانے کے بعد میں دین سے پھر جائے نا اور کافر ہونے کی حالت میں مر جائے، رب فرماتا ہے دنیا اور آخرت میں اس کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر زندگی گزارنے پہ مجبور ہوگا۔ یہ اتنا بڑا اس کا وبال ہمیں قرآن و سنت کے اندر بتایا گیا ہے، اور آج ہم محبت کے نشے کے اندر کورٹ میرج کر لیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ سامنے والا ہمارا ہم مذہب ہے کہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ ایک مسلمان غیر کے ساتھ نکاح کرے تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، وہ سراسر زناکاری و بدکاری ہوتی ہے، اگرچہ کورٹ اس کو سرٹیفکیٹ دے دے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی بتا دوں کہ کورٹ میں جو نکاح کیا جاتا وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ غیر سے تو کیا جائے وہ تو کبھی نہیں ہوگا۔ اگر مسلمان عاقل بالغ اگر دوسرے مسلمان عاقل بالغ سے کورٹ میں جا کر کے نکاح کرے تو کورٹ میں جس طریقے سے نکاح کیا جاتا ہے شریعت کے اندر وہ نکاح نہیں مانا جاتا، اس لیے کہ نکاح کے اندر ایجاب و قبول ضروری ہیں۔ میں نے تجھ سے نکاح کیا، وہ کہے میں نے قبول کیا، تو یا ہاں کہے، یہ نکاح ایجاب و قبول کے ساتھ منعقد ہوتا ہے۔ کورٹ میں جو جج نکاح پڑھاتا ہے اس کے اندر کوئی ایجاب و قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، دو مسلمان عاقل بالغ گواہوں کی موجودگی وہاں پر ضروری ہے، اور وہاں پر جو گواہ ہوتے ہیں نا کوئی گارنٹی نہیں مسلمان ہے کہ غیر مسلم، اور پھر مسلمان ہیں برائے نام تو وہ کیا واقعی صحیح معنوں میں مسلمان ہے کہ کسی دوسرے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایسا نکاح منعقد ہوگا ہی نہیں اور ساری زندگی آپ بدکاری کے اندر مبتلا ہوں گے۔ یہ ایک الگ وبال والی چیز ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج جو مغربی کلچر ہے ہمارے بچے اور بچیوں کے دماغ میں یہ بٹھا رہا ہے، آج عیش کر
لو کل کس نے دیکھا ہے، ہم آزاد ہیں، ہمیں اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کرنا چاہیے، تو سن لیں ہم آزاد ہیں لیکن وہ آزاد نہیں ہیں، ہمیں وہ تو آزادی شریعت نے دی وہ ہے، لیکن وہ آزادی ہمیں نہیں ہے کہ ہم اتنے آزاد ہو جائیں کہ شیطان کے نقش قدم پر بھی چلنے لگ جائیں، کیونکہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے اس کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل مالک کے ہاتھ میں ہے، مالک جہاں لے کر کے جائے گا اس اونٹ کو وہیں پر جانا پڑے گا، ہماری نکیل بھی شریعت مطہرہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اس کے رسول کا جو فرمان ہوگا ہم وہی کر سکتے ہیں، اس کے دائرے سے نکل کر کے اگر ہم آزادی کی بات کریں گے وہ آزادی نہیں، وہ نفس اور شیطان کی غلامی قرار پائے گی۔ آج دیکھا آپ نے کتنی ایسی لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ میں فرار ہو گئی، اور آپ کو خوب پتا ہے، مجھے وہ کھل کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چند مہینے یا چند سالوں کے بعد میں ان بچیوں کی لاشیں کبھی ریلوے اسٹیشن پہ نظر آتی ہے، کبھی فٹ پاتھ پہ نظر آتی ہے، کبھی ندی نالے کے اندر نظر آتی ہے۔ جب محبت کا نشہ اترتا ہے تو وہ چاند تارے توڑ کر کے لانے کا وعدہ کرنے والا، وہ اس کا عاشق، وہ پھر کیا کرتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے بعد جس بے دردی کے ساتھ میں اس کو قتل کرتا ہے۔ یہ تمام اخبارات کی خبریں ہماری معاشرے کی، ہماری بچیوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، لیکن ہوتا وہ کیا، وہ نشہ رہتا ہے محبت کا، انہیں یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی۔ آج ایسی سینکڑوں بچیاں اس جھوٹے محبت کے جال میں پھنس کر کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ عزیزان مکرم، ہمارا عقیدہ آخرت بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ آج اسکولوں اور کالجوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں رہتا ہے آج عیش کر لو، حالانکہ ہمارا نظریہ کیا ہے، آج عیش نہ کرو، آج وہ کر لو جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے، مرنے کے بعد جو جتنا چاہو گے اللہ اتنا عیش و آرام تمہیں عطا فرمائے گا، ایسی نعمتیں اللہ دے گا جو تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھی، جو تمہارے کانوں نے کبھی نہیں سنی، اور اس کو بیان بھی کیا جائے نا تو وہ بھی تھوڑا ہے۔ اللہ ایسا عیش و آرام ایسے لوگوں کو عطا فرمائے گا، تو دنیا کی سفلی خواہشات کے پیچھے ہمیشہ کا آرام چھوڑ دینا یہ کسی بندہ مومن کا طریقہ نہیں، یہ نفس اور شیطان کے غلاموں کا طریقہ ہے۔ بندہ مومن کا طریقہ تو کیا ہے، حضرت عبید بن عامر تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے اپنی حسین و جمیل عورت کو بھیجا کہ تمہارا حسن لاجواب ہے، جاؤ صوفی کی صوفیت کو ختم کر کے آؤ۔ جب وہ عورت پہنچی، حضرت عبید بن عامر نے کہا تم جس گناہ کا ارادہ لے کر کے آئی ہو، بتاؤ موت کے وقت یہ گناہ تمہیں یاد آئے گا تو کیسا لگے گا؟ کہ نہیں اچھا لگے گا۔ کہ جب قیامت کے دن نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، اس گناہ کو تم نامہ اعمال میں پڑھو گی تو کیسا لگے گا؟ کہ نہیں اچھا لگے گا۔ کہ جو تمہیں موت کے وقت نہ اچھا لگے، جو محشر میں نہ اچھا لگے، آج ہی اس سے توبہ کیوں نہیں کر لیتی؟ اور پھر وہ توبہ کر کے جب اپنے گھر پہ گئی ہے نا، پہلے وہ ایک معشوقہ بن کے زندگی گزار رہی تھی، اس کا شوہر کہنے لگا پہلے ہماری ہر رات شب زفاف تھی، لیکن جب یہ اس تابعی کی بارگاہ میں، عبید بن عامر کی بارگاہ میں جا کے واپس آئی ہے تو ایسی بن گئی کہ ہر رات یہ عابدہ نظر آتی ہے، رات بھی عبادت میں اور دن بھی عبادت میں۔ تو یہ کلچر اسلام دیتا ہے کہ دنیا عیش کرنے کے لیے نہیں، اللہ نے آخرت کو تمہارے آرام کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسلام نے یہ کلچر ہمیں عطا فرمایا۔ آپ خود تاریخ کے اندر پڑھ کر کے دیکھیں، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، سلیم مدینہ منورہ کے اندر جب بیوہ ہوئی تو ایک مدینے کے جو حالت کفر میں تھے، ایک بندے جن کا نام ابو طلحہ جو بعد میں صحابی رسول بن گئے تھے، انہوں نے نکاح کا پیغام دیا تو سلیم نے کہا تھا تم بڑے مالدار ہو، تمہارا رشتہ نہیں ٹھکرایا جاتا، لیکن میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو، ایک مومنہ عورت کافر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ یہ اسلامی کلچر ہے۔ اور پھر وہ واقعہ تو بڑا ہی دل آویز ہے، جب پطرس نے مسلم عورتوں پہ ایک جنگ کے موقع پہ حملہ کیا تھا، حضرت خولا کو جب اس کمانڈر نے کہا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو تو حضرت خولا نے جواب میں کہا تھا میں مسلمان عورت ہوں اور تم کافر ہو، تم کو تو میں اپنا جوڑ کا سمجھنا اور اپنی حیثیت کے مطابق سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، تو ان سے میں اپنی بکریاں چرانا بھی گوارا نہیں کرتی ہوں۔ یہ کلچر اسلام نے دیا کہ تم اگر ایک دین اسلام کے ماننے والے ہو تو اپنے مومن بھائی اور مومن بہن ہی سے نکاح کرو، کسی غیر سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ارتداد بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ محبت کے نام پر آج عورتوں کو مرتد بنانے کے لیے بڑے نوجوان معاشرے میں نکلے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے، بس اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو، اپنے بچوں کو بچہ مت سمجھو۔ اب وہ زمانہ نہیں رہ گیا ہے جب 15 سال کے بعد میں بچوں کو ہوش آتا تھا، اب تو 5 سال کے بچے بھی اتنے ہوش مند ہو جاتے ہیں جب سوشل میڈیا سے پہلے 15 سال کے بچوں کو بھی اتنا شعور نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج وقت سے پہلے ہمارے بچوں کو بالغ کیا جا رہا ہے۔ مجھے ایک صاحب نے یہاں تک بتایا کہ باضابطہ طور پر
بچوں کو وقت سے پہلے ہوشیار کرنے کے لیے پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. اس طرح کے جو ہے وہ چیزوں کو اپلوڈ کیا جاتا ہے تاکہ بچے وقت سے پہلے ہوشیار ہوں اور ان کی جوانیاں تباہ ہو، اور تاکہ اس طرح سے قوم کو دبایا جا سکے. بہت سارا دکڑا، بہت سارا درد ہے، بہت ساری باتیں رہ گئی. میں نے صرف خلاصے کے طور پہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. بس ہمیشہ اپنے بچوں کی اچھی نگرانی رکھو، دینی تعلیم اور دینی تربیت کے سانچے کے اندر ان کو پروان چڑھاؤ. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کوئی لڑکا یا لڑکی بالغ ہونے کے بعد بھاگ کر کے کورٹ میں جا کر کے اپنی مرضی سے شادی کر لیں تو شادی نکاح صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. خلاصہ اس کا یہی ہے کہ روایت نادرہ کے مطابق اگر کوئی لڑکی بھاگ کر کے غیر کفو سے، جو اس کے جوڑ کا نہیں ہے، اس سے نکاح کر لے اور اس کے ذمہ دار اور اولیاء کی اجازت نہ ہو تو شریعت کے اندر وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے، وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن روایت ظاہرہ یہ ہے کہ اس طرح کا نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اولیاء اور ذمہ داروں کو نکاح ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے. تو اب فتویٰ تو روایت نادرہ پہ تھا کہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن علماء کی ایک بڑی جماعت نے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر نکاح نہیں ہوگا تو ساری زندگی وہ حرام کاری کریں گے. تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن گھر والوں کو، اولیاء کو نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار رہے گا. یہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ اس کو چھیڑا جائے گا. اللہ رب قدیر ہماری قوم کے بڑھتے ہوئے نوجوان عورتوں اور نوجوان مردوں کو عقل و شعور سے مالا مال فرمائے، والدین کا اطاعت شعار بنائے، اور کورٹ میرج اور لو میرج کے ایسے جال کے اندر پھنسنے سے انہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.